السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں حاضر ہوں اس چینل کی وسعت سے آپ کی خدمت میں۔ آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 2، جس کے اندر جو کمپوزٹ لیٹرز ہیں، یعنی کہ جوائننگ لیٹرز، ایک دوسرے کے ساتھ جو لفظ ملا کے پڑھتے ہیں علیحدہ علیحدہ، وہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ کیونکہ جو بیسک الفابیٹس ہیں، حروف ہجا ہیں، وہ علیحدہ علیحدہ لکھے جاتے ہیں، لیکن جب وہ آگے جا کے ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو وہ آپس میں جوڑ کے پڑھتے ہیں، اور ان کی اشکال جو ہو وہ مختلف طریقے سے لکھی جاتی ہے۔ بعض اوقات جو الفاظ ہیں وہ چھوٹے کر کے لکھے جاتے ہیں، چھوٹی فارم میں، تو اس لیے ان کی جو اشکال ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں۔ جو بگنرز ہیں، جو سٹارٹ کرتے ہیں قرآن پاک، تو ان کے لیے وہ ذرا مشکل ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اردو جانتے ہیں یا اردو سمجھتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، یا وہ عربی کچھ جانتے ہیں، تو ان کے لیے ذرا آسان ہو جاتا ہے، لیکن جو بگنرز ہیں یا جو اردو نہیں جانتے تو ان کے لیے ذرا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، تاکہ جو بگنرز ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے آگے آنے والے اسباق میں۔ کیونکہ ایک لفظ ہے وہ کئی اشکال میں لکھا جاتا ہے، ایک سے زیادہ ان کی شیپس ہیں، تو اس لیے ایک اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہ لام ہے یا میم ہے، لیکن اگر دوسری جگہ وہ دوسری شیپ میں لکھا جائے تو وہ بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی اور لفظ ہے۔ تو اس لیے تمام اشکال کا جاننا ضروری ہے۔ تو آئیے آج ہم سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے الف۔ الف جو ہے وہ ہمیشہ ایک ہی شکل میں ہوتا ہے، اس کی جو اشکال نہیں ہے، صرف ایک ہی شکل میں لکھا جاتا ہے۔ بات کا یہ حمزہ کی شکل میں لکھا جاتا ہے، اس وقت یہ حمزہ یعنی کہ اس طرح کی شکل اس کی آتی ہے، تو اس لیے بات کا اس کی شکل اور طرح کی آتی ہے، لیکن زیادہ تر یہ الف ایک لمبی لائن کی شکل میں ہی لکھا جاتا ہے۔ دوسرا ہے لام الف۔ تو لام الف ہے، اس کی بہت سی اشکال مختلف اشکال میں لکھا جاتا ہے، ایسا کہ یہ ملاحظہ آپ فرما سکتے ہیں کہ یہ مختلف اشکال ہیں۔ بچے کو یہ سب یاد کرنے پڑیں گی تاکہ جو آنے والے جو اسباق ہیں ان کے اندر آسانی ہو سکے۔ یہ سارے لام الف ہے، لام علیحدہ پڑھا جائے گا اور الف علیحدہ پڑھا جائے گا۔ یہاں الف بھی دیکھیں تھوڑا سا مختلف لکھا گیا ہے، یہاں الف ملا کے لکھا گیا، لیکن اس کا جو شکل ہے وہ مختلف ہے، یہاں بھی تھوڑا سا مختلف لکھا گیا۔ اس لیے بچے کو بتائیں کہ یہ لام الف ہے، لیکن ان سب کی جو اشکال ہیں وہ ان کو بچے کو یاد کروانی چاہیے، یاد ہونی چاہیے، تاکہ آنے والے جو اسباق ہیں ان کے اندر اس کو مشکل نہ پیش آ سکے۔ تو اب ہم پڑھیں گے لام الف۔ لام الف، اب یہ دیکھیں یہ لفظ جو ہے، پہلے سبق میں جو تختی نمبر 1 تھی اس کے اندر با لکھا تھا ہم نے، سیدھا ایسے با ہوتا ہے، لیکن یہاں با الف کے ساتھ جب ملا تو اس کو ہاف کر دیا گیا، اس طرح اس کی اتنی شکل رہ گئی تھوڑی سی، اس کے ساتھ ساتھ الف ملا تو یہ با الف بن گیا، تو اس لیے یہ با الف ہے۔ سب جو لفظوں کو لیٹرز کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا۔ یہ لام الف، یہ اکیلا لام، پھر لام الف، یہ لام اور لام الف اس لیے اکٹھا لکھا گیا ہے تاکہ جو بچے کو پہچان ہو سکے کہ لام کی شکل کیا ہے اور اس کو آگے تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ یہاں بچہ اکثر کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ نیچے تو ہا ہے لیکن اوپر کیا چیز ہے۔ یہ لام کی ہی ایک شکل ہے، یہ اس کو پڑھیں گے لام ہا۔ لام ہا آگے ہے، یہ لام الف ہے۔ اب یہ لفظ جو ہے اردو کے اندر تو یہ کچھ اور پڑھا جائے گا، لیکن یہ نیچے جو علیحدہ علیحدہ لفظ بھی لکھے گئے ہیں، یہ با، ان درمیان میں جو لام کی چھوٹی سی
ڈنڈا دکھایا گیا ہے، نیچے لام کی شکل بھی ہے اس کی، با لام با۔ آگے ہے کاف، اور یہ کاف کی دو اشکال دکھائی گئی ہیں کہ یہ دو طرح سے کاف لکھا جاتا ہے۔ اگر دوسری شیپ اگر بچے کو آ جائے تو اس کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کاف ہی ہے، یہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اس لیے یہ کاف دونوں اشکال میں بتائے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں جو پیچھے کاف آئے تھے ان کی جو آگے اگزامپل بھی آ گئی ہے کہ جب کسی دوسرے لفظ سے ملیں گے تو وہ کیسے لکھے جائیں گے۔ یہ پہلی شکل میں یہ کاف با کے ساتھ ملایا گیا تو کاف با، اب دوسرے ہی لفظ میں وہ بھی کاف با ہی ہے لیکن یہ دوسری شکل کاف کی ساتھ ملا کے لکھی گئی ہے تاکہ بچے کو اس کی ایکسرسائز ہو سکے، مشق ہو سکے، تاکہ آنے والے وقت میں مشکل نہ پیش آئے۔ یہ بھی کاف با ہے۔ آگے ہے کاف علی، اب یہ کاف کو بھی دوبارہ دو مرتبہ مختلف طریقوں سے لکھا گیا ہے، کاف الف اینڈ کاف الف۔ یہ کاف تھوڑا سا ہٹا کے لکھا گیا ہے الف سے، اور دوسری اگزامپل میں کاف الف کے ساتھ بالکل ملا کے لکھا گیا ہے، اس لیے یہ دونوں کاف الف ہی ہیں۔ اب یہ ہے دونوں میں جو کاف مختلف طریقے سے لکھا گیا ہے، با کاف تا، تا کاف سا۔ بچے کو ان کو یاد کرنا چاہیے دھیان سے۔ اب سب سے جو اس تختی میں مین جو ہمیں پہچان کرنی چاہیے وہ نقطوں کی ہیں، ڈاٹس کی۔ اب یہ دیکھیں یہاں با ہے، یہاں تا ہے، وہ شکل ایک ہی ہے لیکن وہ نقطہ نیچے آ گیا تو وہ با بن گیا، اور اوپر چلے گئے دو نقطے تو وہ تا بن گیا۔ تو اس لیے بچے کو جو سب سے پہلے جو پہچان ہے نقطوں کی وہ کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک ہی شکل کے اندر ڈاٹس اوپر نیچے ہو جائیں تو وہ لفظ مختلف ہو جاتے ہیں۔ اب آگے ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، پہلی تختی میں با، تا، سا، نون، یا، اب ہے دوبارہ اوپر جو پڑھا ہے ہم نے با الف، وہ پھر آگے با الف۔ اب جو میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھے کہ جو نقطے ہیں وہی جو ہے چینج کر دیتے ہیں لفظ کو۔ اب یہی با الف ہے اور نقطہ اوپر چلا گیا تو نون الف بن گیا، اب نقطے دو اوپر چلے گئے ہیں تو تا الف بن گیا، نقطے نیچے آ گئے تو یا الف بن گیا، نقطے تین اوپر چلے گئے تو سا الف بن گیا۔ شکل ایک ہی ہے لیکن نقطوں کی وجہ سے وہ الفاظ چینج ہوتے گئے۔ آگے ہے باسین، وہ نقطہ ہے، پہلے میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ نقطوں کی وجہ سے یہ سارا مختلف ہو جاتا ہے۔ اب وہ نقطے دو نیچے آ گئے تو یاسین بن گیا، نقطہ اوپر چلا گیا تو نون سین بن گیا، نقطے پھر دو اوپر چلے گئے تو تاسین بن گیا، نقطے تو تین ہو گئے تو وہ ساسین ہو گیا، ساسین۔ اب آگے ہے تین نقطے سا کے ہوتے ہیں اور نیچے جو جیم کی شکل ہے اس لیے سا جیم بن جائے گا، وہ تین نقطے دو نقطوں میں چلے گئے تو وہ تا بن گیا، وہ نیچے جو ہا ہے۔ آگے ہے ایک نقطہ نون کے اوپر ہوتا ہے اور خا کی شکل ہے، نون خا، دو نقطے یا کے ہوتے ہیں نیچے، وہ یا، اور وہ جیم ہا خا ہوتا ہے، جیم کے اندر نقطہ ہوتا ہے اور ہا خالی ہوتی ہے، یہ ہا خالی ہے تو اس لیے اس کو یا ہا پڑھیں گے۔ اب آگے ہے ایک نقطہ با کے نیچے ہوتا ہے اور آگے جیم ہے، با جیم، دو نقطے یا کے نیچے ہوتے ہیں، اور یہ میم کی دو اشکال یہاں بتائی گئی ہیں، ایک جو سادہ میم لکھا جاتا ہے ایسے، اور دوسرا ایسے لکھا جاتا ہے میم، تھوڑا سا لمبی شیپ میں۔ تو اس لیے بچے کو دونوں جو میم کی اشکال ہیں وہ بھی یاد کرائی جائیں تاکہ آنے والا جو اسباق ہیں ان میں ان کو مشکل نہ پیش آئے۔ یہ دو نقطے یا کے ہوتے ہیں اور آگے ہے میم، یا میم، آگے ایک نقطہ با کے نیچے ہوتا ہے اور میم ہوتا ہے با میم، یہ بھی نون میم، تا میم، تین نقطے سا کے ہوتے ہیں اور میم کی شکل ہے سا میم۔ آگے جو با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے
اور جو یا ہے، یا جب لفظ کے شروع میں آتی ہے تو اس کے نیچے 2 نقطے لکھے جاتے ہیں، جب لفظ کے اینڈ پہ آئے گی تو اس کے نیچے نقطے نہیں لکھے جائیں گے، تو اس لیے با یا۔ اب جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ لفظ کے شروع میں جب یا آئے گا تو اس کے نیچے 2 نقطے لکھے جائیں گے، اور جب لفظ کے اینڈ پہ آئے گا تو اس کے نیچے، یا کے نیچے نقطے نہیں ہوں گے، تو یہ دونوں چیزیں اس لفظ کے اندر پوری ہو گئیں۔ جو شروع والا یا ہے اس کے نیچے 2 نقطے ہیں، اور جو بعد میں آنے والا لفظ کے اینڈ پہ یا ہے اس کے نیچے نقطے نہیں ہیں، تو اس لیے یہ دونوں یا ہی ہیں، یا۔ آگے ہے ایک نقطہ کے ساتھ نون یا، تا یا، سا یا۔ اب آگے نئی شیپس شروع ہو گئی ہیں، پہلے ہم نے 2 لفظ پڑھے، اب آگے 3 لفظ کمپوزٹ جوائننگ لیٹرز، جو 3 لفظ ملے ہیں ان کی شیپس آ گئیں۔ اب ایک نقطہ جو ہوتا ہے وہ نون کے اوپر ہوتا ہے، اور ایک نقطہ جو با کے نیچے ہوتا ہے، تو اب یہ پہلے 2 لفظ ہیں نون با ہیں، اور آگے جو لفظ دیا گیا ہے وہ تو سیدھا سا نظر آ رہا ہے کہ وہ لام ہے، نون با لام۔ لام جو ہے وہ پوری شیپ میں ہے، اس لیے اس میں مشکل نہیں پیش آتی، جو آدھے لفظ لکھے گئے ہیں اس میں ذرا بچے کو مشکل پیش آتی ہے، وہ بچے کو بتائیں بار بار۔ اب یہ 2 نقطے ہیں، تا کے اوپر 2 ہوتے ہیں اور نون کے اوپر 1، تا نون، اور آگے جو لام پوری شیپ میں ہے اس لیے تا نون لام۔ آگے ہے ایک نقطہ با کے نیچے ہوتا ہے، 2 نقطے یا کے نیچے، با یا، اور آخری جو لیٹر ہے وہ لام ہے، با یا لام۔ آگے ہے یا تا لام، سا سا لام، نون با نون، با نون نون، تا یا نون، تا یا نون، تا یا نون۔ آگے ہے یا کے نیچے 2 نقطے ہوتے ہیں اور تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، اس لیے اس لفظ کو بار بار بچے کو پڑھائیں کہ جو نیچے 2 نقطے ہیں وہ یا کے ہیں، اوپر 2 نقطے تا کے ہوتے ہیں۔ اکثر جو بچے ہیں وہ جو 2 نقطے نیچے ہوتے ہیں وہ اس کو بھی تا پڑھ لیتے ہیں، تو اس لیے بچے ذرا کنفیوز ہوتے ہیں نقطوں کی وجہ سے، تو بچے کو بار بار پڑھائیں کہ جو نیچے 2 نقطے ہیں وہ یا کے ہیں، اوپر جو نقطے ہیں وہ تا کے ہیں، تو اس لیے بچے جلدی یاد کر لیں گے جب آپ بار بار بتائیں گے۔ تو آگے ہے 3 نقطے سا، پھر آگے سا 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 نون۔ آگے ہم نے پڑھا ہوا ہے جیم ہا خا، اب آگے اس کی چھوٹی شیپس آ جائیں گی، چھوٹی اشکال آ جائیں گی، نقطے کے بغیر جو ہا ہوتا ہے، آگے ہے سا، ہا سا، آگے نقطے والا خا ہوتا ہے، خا با، جیم تا۔ اب آگے یہ لفظ ذرا بچے کے لیے مشکل لاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو درمیان والا جو شیپ ہے لفظ کی وہ کنفیوز کر دیتی ہے بچے کو یہ کیا ہے، لیکن اگر اس درمیان والا جو لفظ ہے اس کو دھیان سے دیکھیں تو اس کی جیم ہا خا کی جو شیپ ہے اس سے ملتی جلتی ہوتی ہے، جو شیپ ہے ایک نقطہ با کا ہوتا ہے وہ نیچے با کا ہے، اور آگے شیپ جو ہے جیم ہا خا والی ہے تو اوپر نقطہ جو خا کا اوپر تو با خا تا۔ اب یہ جو 2 الفاظ ہیں، 2 لیٹرز ہیں، اس کے اندر بچے کو مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ یہ پہلے نہیں ہم نے پڑھے ہوتے، بچے نے پڑھے نہیں ہوتے، اس لیے وہ ذرا یہاں آ کے ذرا کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں گول تا۔ یہ جو گول تا ہے یہ ہا کی ہی شکل کی ہوتی ہے لیکن اوپر 2 نقطے آ جاتے ہیں تو اس لیے تا بنتا ہے، اس کو کہتے ہیں گول تا۔ اب آگے ہے ہا، اب آگے جا کے اس کی ہم مختلف اشکال پڑھیں گے، تو جیسے ہا مختلف اشکال میں لکھا جاتا ہے اس لیے تا جو ہوتا ہے 2 اوپر نقطے ہیں، وہ تا بھی مختلف اشکال میں ہی آ جاتا ہے ہا کی وجہ سے۔ اب یہ جو 2 نقطے جب آئیں گے تو ہا کی شکل کا ہوتا ہے کہ اس کو با تا پڑھیں گے، با تا، یہ تا ہے، اینڈ پہ جو 2 نقطوں والا ہے ہا کی شکل کا، لیکن 2 نقطوں کی وجہ سے یہ تا پڑھا جائے گا۔ آگے ہے یا ہا، کیونکہ اس کے اوپر 2 نقطے نہیں ہیں تو یہ ہا بن جائے گا۔ اب یہ آگے ہے 2 نقطوں والا تا ہے اور آگے ہے ہا۔ اب یہ دیکھیں جو ہا ہے وہ مختلف اشکال میں لکھا گیا ہے، ہا کے اوپر جب 2 نقطے آ جائیں گے تو وہ تو تا بنے گا، نون تا۔ آگے ہے پھر ہا، اس کو 2 چشمی ہا ہم کہتے ہیں، پہلا جو ہم نے پڑھا ہا تھا وہ 1 آنکھ والا تھا، یہ 2 آنکھوں والا ہا ہے، اس کو بھی ہا ہی پڑھیں گے، یا ہا۔
ہا، آگے ہے یا درمیان میں ہا اور با، یا ہا با. یہ لفظ بچوں کے لیے ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ نیا ہوتا ہے، بچے اس کو ذرا پہچاننے میں ذرا دیر لگاتے ہیں، تو اس لیے بچے کو اس لفظ پہ ذرا فورس سے پڑھائیں، زیادہ یاد دہانی سے بچے کو کہیں کہ بار بار پڑھے. یہ ہے با ہا الف، با ہا میم. اس کو بھی ذرا دھیان سے پڑھائیں بچے کو تاکہ آنے والے وقت میں یاد رہے اور بچے کو آسانی رہے. با ہا میم. اب یہ ہا ہے، یہ بھی اشکال بڑھ رہا ہے. اس 2 لائنوں میں جو ہا ہے کتنی شیپس میں یہ آیا ہے. یہ سب شیپس جو ہیں بچے کو بار بار پڑھائیں اور ایک سے زیادہ وقت میں ان کو یاد کروائیں، دن زیادہ لگائیں تاکہ اس کو اچھی طرح یاد ہو جائیں اور آنے والے وقت میں اس کو مشکل نہ پیش آئے. آگے ہے دال دال، جیم دال، خا دال، را زا. اب آگے دال دال اور را زا جو ہے وہ لفظوں کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو اس کے اندر بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں. بعض اوقات وہ را کو دال پڑھ لیتے ہیں، دال کو را پڑھ لیتے ہیں. تو اس لیے بچے کو یاد کروائیں کہ جو دال ہوتا ہے وہ ذرا گول ہوتا ہے اور را جو ہوتا ہے تھوڑا سا اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے. اب یہ جو ہے بچے بعض کا اس کو جیم دال پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ جیم دال نہیں ہے، یہ جیم را ہے. جیم را. خا زا، خا زا، خا زا. آگے ہے را زا، یا را، تا زا. اب یہ دیکھیں 2 مختلف چیزیں آ گئی، نیچے 2 نقطے ہیں تو یا بن گیا، اوپر آ گئے تو تا بن گیا. سین شین، سین لام شین لام، صاد ضاد، طا ظا، صاد با، طا با، ضاد الف، ظا الف، عین غین حمزہ. اب یہ دیکھیں عین اور حمزہ جو ہے ان کی جو شروع والی جو شکل ہے اوپر والی دونوں کی آپس میں ملتی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. عین کا جو منہ اوپر سے ہے وہ تھوڑا سا زیادہ کھلا ہوتا ہے اور حمزہ کا کم کھلا ہوتا ہے. تو اس لیے بچے کو اس کی یہ جو پہچان ہے یہ اس طریقے سے کروائیں کہ اس کا منہ تھوڑا سا مختلف، اس کا دونوں کو جو اوپر والی شیپ ہے وہ مختلف ہے. اب یہ دونوں آگے آئیں گے تو بچے کو اگر یہ یاد ہو جائے گا کہ دونوں کی جو اوپر والا منہ کا حصہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے تو بچے کو یاد رہے گا کہ یہ عین ہے یہ حمزہ ہے. اب آگے جو ہے عین، عین جو نقطے کے بغیر ہوتا ہے. آگے ہے زا، غین را، صاد عین، ضاد غین. اب یہ جو ہے درمیان میں عین کا جو شکل ہے وہ مختلف ہے. با عین دال، تا غین زال. آگے ہے حمزہ بشکل الف. یہ قرآن پاک کے اندر آتا ہے تو جو موومنٹ ہوتی ہے، حرکت ہوتی ہے وہ حمزہ کے اوپر ہوتی ہے تو اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے. آگے ہے واو. اس کو بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو واو پڑھیں یا حمزہ پڑھیں، حالانکہ یہ حمزہ بشکل واو ہے، حمزہ شکل بشکل یا ہے. اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے، اس کے یا واو نہیں پڑھیں گے. آگے فا قاف واو، قاف واو، فا واو. اب نقطوں کا فرق ہے، لفظ وہی ہوتا ہے بس نقطوں کی وجہ سے فرق پڑ گیا. فا قاف لام، قاف فا لام، یا فا. اب یہ میں پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں اوپر بھی کہ میم 2 شکل کی ہوتی ہے، دونوں طرح ہی میم کو میم ہی پڑھا جائے گا، نہ کہ کچھ اور. بچے کو یاد کروائیں کہ یہ دونوں شکل سے لکھے جاتے ہیں. کبھی یہ لمبی شیپ میں ہوتا ہے، بعض اوقات یہ دوسری چوڑی شیپ میں ہوتا ہے، دونوں میم ہی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں اب آگے ہے ہا کو میم کے ساتھ ملایا گیا، لام کو میم کے ساتھ ملایا گیا. ہا میم، لا میم، اور آگے ہے تا میم اور تا میم تا. نیچے انہوں نے یہ تنبیہ کی ہے کہ اب بچے سے قرآن مجید کے حروف کی شناخت کروائیں. اگر ان کے اس تختی کو پھر سے خوب یاد کروائیں، اگر یہ یاد نہ ہو
بچے کو شیپ اگر نہ یاد ہے تو آگے نہیں پڑھانا چاہیے. اگر یاد ہو جائیں بار بار سنیں جب اس کو مختلف اشکال یاد ہو جائیں تو پھر آگے سبق پڑھائیں. ادروائز یہی دوبارہ بچے کو دہروائیں اور یاد کروائیں. تو اب ہماری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ بچوں کا جو سبق ہے وہ آسانی سے یاد کر سکیں ان کو دیکھ کے. تو اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم.